جو ان بیماریوں سے بلایاں سے، دیکھو مدراس سوچے نہیں سمجھے نہیں، بارش دن رات بارش دن رات بارش، سب بولتی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارش رحمت، پھر بھی جتا آنا ہوتا تھا، جتا آنا وتا آنا، زیادہ آگی تو سب کو زحمت ہوگی، آدمیاں ہزاروں آدمیاں بے گھر ہوگی، بھوکے مرے، اس کے واسطے اللہ کئی طرح سے ایسا کر کے ایسا نہیں تو ایسا، جب اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے، سفر کا مہینہ، اس مہینے کے اندر درود شریف زیادہ کرنا، اللہ کو یاد زیادہ کرنا، جسے درود شریف زیادہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے، کیونکہ سفر کے مہینے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور اسی مہینے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جتنے بھی ہمارے بلایا وبائیں بلائیں بیماریاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ عطا فرمائیں، سارے ہمارے مریضوں کو محفوظ عطا فرمائیں، اسلام کا بول بالا عطا فرمائیں۔ بس اشار کیونکہ امام حسین کے انشاءاللہ چہلم 3 دسمبر آنے والا جو مہینہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی عربی کی ہمیں اہل سنت الجماعت والے اہل بیت کو ماننے والے ہمارا کیا کام ہے، کئی کو یہ سب چیزیں کرتی انشاءاللہ، یہ منفرد کو 4 اشعار پڑھ کر انشاءاللہ قرآن کی آیت سے تفسیر کریں گے انشاءاللہ، اس میں ہمارا ایمان جو ہمیں کام کر رہی، ہمیں جو کام کر رہی، یہ ہمنا دل کو ہمارے دماغ کو یقین ہونا کہ یہ سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اگر آدمی کو یہ بھروسہ نہیں ہے جو کام میں آتا ہے، اگر اس کے اندر ہمنا فائدہ نہیں، اس کے اندر سچائی نہیں، تو یہ کام میں بیکار آتا ہے۔ اس کے واسطے آدمی جو عمل کرنا، جو بھی عمل کرنا، جیسے ذکر ہو، جیسے سلسلہ ہو، جیسے بیعت ہو، جہاں پر بھی گیا تو وہ سبھی چیز آپ کو یہ عمل کہتے ہیں، یہ نماز روزہ حج زکات یہ عمل کرتے، وہ عمل بغیر علم کے، علم نہیں سو آدمی گیا، اب غیر بہت سے بے علم آ جائے گئے کہ کیا کہتے ہیں اہل سنت والجماعت والے بولتے ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پہلی چیز اسلام کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ حکم کرے، نماز کا بڑا حکم دیا، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ دولت دیا حج نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، جو عین فرض ہے، جو پلر کو بولے اللہ تعالیٰ اسلام کے ستونہ بولیا، وہ سب چھوڑ کو اگر انہیں نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، اسے انٹرسٹ نہیں نماز جانے، اسے انٹرسٹ نہیں روزہ دینے، انہیں گیا کہاں تک بھی ایسے بزرگان دین کے دربار کو گیا کہ نہیں انہیں سجدہ مار دیا، یا انہیں جھک گا، یا ادھر بیٹھ گا، ادھر یہ کر دیا، کیا یہ چیز جو انسان جو اللہ کے فرائض چھوڑ کو یہ بزرگان دین کے پاس جا کو انہیں جو نفل عبادتہ کرتا ہے، جہاں پر وہاں جا کر بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، وہاں درود پڑھتا ہے یا کچھ کرتا ہے، کیا یہ قبول ہوتا نہیں ہوتا؟ کیا یہ قبول ہوتا؟ یہ نہیں ہوتا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ چیز ہے کہ جو بزرگان دین جہاں پر مدفن ہوتے ہیں، جہاں پر دفن ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیاں ہوتے ہیں۔ کون ہوتے سو؟ اللہ تعالیٰ کے ولیاں اور دوستاں، اور وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز سے، ان کی جو بھی اپنے دلوں کی تمنا، اپنی خواہشات، اپنے نفس سے اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہو، ان کو دنیا داری سے اللہ تعالیٰ جب پاک کرتا ہے، انہوں دنیا کو چھوڑ کو جب اللہ سے رابطہ کرتی، ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے رابطہ جو کرتا انہیں ولی بنتا۔ اللہ کے یہ قول، یہ دنیا کی یہ ایک نشانی ہے، ولی کی نشانی کیا ہے؟ دنیا داری چھوڑیا اپنی عاقبت کو سجانے والا انہیں ولی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کرتا ہے، اس کے قلب کو پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دلوں کو اپنے ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان اور سکون پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون پہنچاتا ہے۔ ہمیں جب اللہ بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ ساری کائنات کا مالک، سارے نبیوں کو بنانے والا، سارے رسولوں کو بنانے والا، 18 افضل مخلوق بنانے والا، ہمارا دل بنانے والا، دماغ بنانے والا، یہ نطفے سے پیدا کر یہ پورا انسان بنانے والا، اللہ تعالیٰ جان دینے والا، ہر چیز کرنے والا، وہ صاحب مخلوق، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا کہ ہمیں ہمارا دماغ، ہمارے فیصلے، ہمارا دل بڑا، اللہ تعالیٰ چھوٹا، یہ نہیں سوچنا۔ جو دماغ بنایا، جو دل بنایا، جو ہماری سوچ بنایا، وہ کتنا بڑا سوچنے والا رہنا، انہیں کتنا بڑا معرفت والا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ یہ آدمی میں یہ سب سے بڑی برا کیا ہے بولے تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اپنا فیصلہ، اپنا دماغ، اپنا دل بہت بڑا۔ جب اللہ تعالیٰ بولے قرآن کو بھی دنیا کے اندر بدل ہی نہیں سکتا،
نہ نبی بدلے، نہ اہل بیت رسول اللہ بدلے، نہ اولیاء بدلے. ہمیں بھی تمہیں کون بھی دنیا کے اندر قیامت تک میں قرآن نہیں بدلا. ایک لفظ میں بدل گا تو کافر. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا کی قسم دیکھو اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون پہنچتا ہے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان دلوں کو اطمینان. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ دلوں کو اطمینان اور سکون کہاں ڈھونڈتا ہے؟ دلوں کو اطمینان اور سکون انہیں کیا سوچتا ہے کہ اگر میں فلاں جگہ گیا، فلاں اسے گیا، مجھے سکون مل جاتا. کیا ملتا ہو؟ انہیں پکچر کو گیا سکون مل جاتا، تھیٹر کو گیا سکون مل جاتا، ہوٹل کو گیا سکون مل جاتا، دنیا کی دولت بنایا تمہیں سکون مل جاتا. جب اللہ تعالیٰ لکھ کو دے گا یہ تمہارا پرسکرپشن، اس کے بعد ڈاکٹر ہمنا بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے. ڈاکٹر کے گئے کہ نہیں، کیا کرتا ہے؟ ریسپٹ میں لکھ کو دیتا ڈاکٹر یہ گولیاں لینا. اب تمہیں کیا کرتی ہیں؟ وہ لے جا وہ گولیاں دیتی ہو، وہ گولیاں کھانا. تم نہ سر میں درد رہا تو تمہیں سر کی درد کی گولی دے، تمہیں لے جا وہ بخار کی گولی کھائے تو فائدہ کرتے بھی. ایسا اگر معمولی سے دنیا کا ڈاکٹر کیا دیتا ہے ہمیں وہ اس حساب سے نام بھی بدلنا نہیں، یہ بھی بدلنا نہیں. جا کو برابر ہمیں دکھا کو ہماری جان کے واسطے، ہماری جان بچ جانے، ہم نہ پریشانی کم ہو جانے کو ہمیں کیا کرتی. جا کو برابر دنیا کا ایک معمولی سا ڈاکٹر جو بھیڑ ہے کہ چمبار ہے کہ یہودی ہے کہ اب اس کی بات کو اتنا بھروسہ رکھو، جا کو ہمیں برابر ووچ گولی لے کو ووچ کھاتے، اور ووچ کھائے تو وہ برابر وہ کم ہوتا. ہم نہ سر میں درد ہے ڈاکٹر کو تو ٹیسٹ کر کے بولتا ہے فلاں فلاں گولی لے. اب ووچ گولی لینا ہماری مرضی سے ہمیں چینج کرتا رہے تو ہمارا کم ہوتا سر میں درد. جب یہ ڈاکٹر کا وقت تک بھروسہ رکھو، دنیا کو بنانے والا ڈاکٹر کیسا ہے؟ اب جب بولا انہیں اطمینان اور سکون تمہارے دلوں کو ملتا سو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تو خدا کی قسم دنیا کے کائنات کے اندر تمہیں کہاں بھی چلے جاؤ اطمینان اور سکون تمہارے دلوں کو ملا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملتا. اور جب ملتا تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ چھپ کے بولتا نہیں کہ آپ کو تمہیں سکون اور اطمینان دلوں کو ملتا دو. یہ دلوں کو اطمینان اور سکون پہنچا دو. ہمیں خانقاہ میں آئے، خانقاہ میں آنے کا مقصد، مرید بننے کا مقصد ایک مقصد ہوتا. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا. جو چیز بھی کام کرے تو ہمیں دولت آنا، پیسے آنا. جو رو کرے تو ہمنا بچے ہونا، ہمارا پکا کو ڈالنا، ہر چیز دنیا مطلب سے چلتی. جو کام بھی کرے ہمنا مطلب ہونا، ہر چیز سے مطلب رہتا. اب یہ بھی چیز اگر اسکول کو بھیجا، بچہ ہے میرا، میں اسکول کو بھیجا، اب اسکول کو بھیجا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کرنے جانا بچہ؟ پڑھنے. اسے کیا بھی نہیں آتا، اسے انگلش پڑھی گا، کرنا پڑھی گا، اردو پڑھی گا، کیا کہ ایک اسکول میں جا کر پڑھ لے گا تو کیا ہوتا؟ ہم نہ خوشی باپ محنت کر کو، مشقت کر کو، دن رات کما کو، اپنی اولاد کو کما کو، جا کو فیضا بن کو میرا بیٹا پڑھ لیتے. آپ اس کی زندگی بنا لیتے کہ تجھے اتنا محنت کرتا، کیا کرتا ہے؟ دن رات کیا چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے، کاراں چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، پتھر پھوڑتا، مگر اس کی اولاد کو کیا کرتا؟ پڑھاتا لکھاتا. کئی کو پڑھاتا ہے، اس کی دنیا بن جاتی، اس کی دنیا بن جاتا ہے کہ اتنی محنت اور مشقت. اب باپ ایڈمیشن کرایا اسکول میں، اچھی ایڈمیشن کرایا، بیٹا پڑھیا نہیں. اب بیٹا پڑھیا نہیں کر کو بولے تو اب اس کے اندر وہ اسکول کو جا کو، اور بچہ نہیں پڑھیا اور انہیں پڑھا لکھا بنیا نہیں تو اسکول کو جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تبھی ہوا مطلب؟ کیا تبھی ایڈمیشن کرا کا مقصد ہوا؟ ایسا خانقاہ بھی ایک اسکول، خانقاہ بھی ایک اسکول. یہاں خانقاہ میں یہاں کیا ہے؟ ان پڑھ گیا تو اسکول کو جا کو پڑھیا لکھا، کالج کو جا کو ایک معمولی سا ایک پاس ہو کو 10 پاس ہو کو کالج کو جا کو آیا تو انہیں ڈگری کہتے بھی لے پایا. میڈیکل نہیں تو انجینئرنگ میں جا کو ڈاکٹر بن کو آتا. چپکے سے بھی حالت میں ڈاکٹر بن جاتا کیا؟ چپکے سے بیٹھا کہ مجھے ڈاکٹر کو بولت آ جاتی ہے میرے پاس، اور تبھی میں انجینئر کو بولت آ جاتی ہے. سند ہونا، ہر چیز کی سند ہونا، یہ سب چیزیں کرے تو یہ سند رہی تو ہمیں آنکھ کھول لے کو ایک دکان بیٹھے جائے. ایسا خانقاہ بھی ایک اسکول ایک کالج کے سر، ایک اسکول ایک کالج کے سر. یہ بزرگان دین یہ خانقاہ یہ کھولے کئی کو بولے تو وہ بھی ایک مقصد ہے. اور مرید بھی آپ کو بنتا نا آدمی، اس کا بھی ایک مقصد ہے. مقصد کیا ہے مرید بننے کا؟ یہ آپ کو خدا کی قسم ہمیں مسلمان، ہمارے بابا مسلمان، ہمارے اماں مسلمان، ہمارے آئے مسلمان، خانقاہ میں جب آتا ہے خانقاہ سے انہیں جب رزق لیتا، کون سا رزق؟ کھانا بریانی ڈلنے کا رزق ہے. خانقاہ سے رزق جو لیتا، جو اللہ کے ذکر کا رزق، جو ہماری روح کو لیتا، درود شریف کا رزق لیتا، جو حسین و آل حسین کی محبت لیتا، غوث پاک کی محبت لیتا، یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ بھی ایک رزق. یہ روح ہماری جیسا ہمیں کھانا کھائے تو ہمارا جسم کو وہ کھانا ہمارا ایک چیز نہیں بولتے، وہ چیزیں کھائے تو ہمارے جسم کو طاقت اور قوت پہنچتی. ایسا جو روح کو نہ ہمیں کھانا سے کھلا سکتی، نہ روٹی کھلا سکتی، نہ پانی پلا سکتی.
انہیں بھی ایک زندی چیز کو اگر زندہ رہنا کو بولے تو تمہیں آپ کو یہ ذکر، اللہ کا ذکر دینا، رسول کا درود دینا، اہل بیت کی محبت دینا، یہ چیز سے انہیں لطف پاتی اور زندہ رہنا، ہماری روح زندہ رہنا۔ ہر چیز کو ایک چیز ہے، اگر ہمیں نہیں کھانا، ہمارا جسم ہے، ہمیں کھائیں گے، ایک دن کھائیں گے، ذرہ سر میں درد چکر، 2 دن نہیں کھائے، ذرہ میٹھا روٹیش نہیں، 3ویں دن چکر آپ کو گرتے رہا، طاقت ہی نہیں رہتی۔ اب کیا کرتا وہ آدمی کو کیا ہوتا ہے، 3-4 دن کا بھوکا ہے تو خالی ایک راؤنڈ، بارش کا سیزن، ٹھنڈ کا سیزن، خالی یہاں سے وہ گلی پھر کو آیا تو سردی بخار جلدی اٹیک کرے۔ وہ آدمی جو کھاتا پیتا آدمی، اچھا کھایا اچھا پیا، 3 وقت بھی کھایا، انہیں پوری گلی پھر کو گیا تو اسے بخار نہیں آتا، اسے جلدی بیماری اٹیک نہیں ہوتی۔ کہیں کو انہیں لاغر ہوگا، بیمار ہوگا، اور اس کی جو جسم ہے انہیں باہر کے جو بیماریاں سے لڑ نہیں سکتا۔ بیمار ہے تو کیا ہو جاتا ہے، بیماریاں ہم نے جلدی، اسے چھوٹے بچوں کو بچا کو رکھو، گرم رکھو، کہیں کو بچوں کو جلدی آ جاتے ہیں بیمار، جلدی بڈھے آدمیوں کو بھی الگ رکھو، جلدی کہیں کو گرم ورڈ رکھو تو ان کو بھی آ جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو کہیں کو رقم آتے ہوئے تو ان کے جسم میں حرارت رہتی ہے، گرمی رہتی ہے، اور باہر کے بیماریاں سے لڑنے کی طاقت رہتی ہے، کھاتی پیتی اس کے واسطے لڑنے کی طاقت رہتی ہے۔ ایسا اگر ہمارے روح کو ہمیں غذا نہیں دی، ہماری روح کو ہمیں غذا نہیں دی، دنیا کی دولت کما لو، کروڑوں اربوں روپے کما لو، تمہیں دنیا کے اندر ادھر سے ادھر کاراں کھڑا لو، دن رات کر لو، اگر تمہاری روح کو کیا غذا پہنچاتے ہے اس چیز کی، جب تمہاری روح کے اندر غذا نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، باہر کے جو بیماریاں، جو بلایات، جو دوسرے خواہشات ہیں، جو آ کر دوسری طبقے والے جو دشمن رسول ہیں، ان کے جو اعمال ہی ہمارے اندر گھس جاتے ہیں، ہمارے بیمار لاغر ہی، ہماری طاقتور نہیں رہتی، روح جب طاقتور نہیں رہتی تو دوسرے جو ہمارے اہل بیت کے دشمن ہیں ان کی بات ہمیں سننا شروع کرتی ہیں، بلایاں، وبایاں، جنات، یہ سب پریشانیاں ہمیں کہیں بلاتی ہیں، یہ صرف ہمارے طرف سے، ہم نہ پریشانیاں ہمارے طرف سے۔ اگر ہمیں ہماری روح کو برابر غذا کو طاقتور بنائے تو یہ سب چیزاں سے لڑ کے، جنات سے، بلایات سے، یہ بلایاں سے سب لڑکوں طاقتور رہتے۔ اگر ہماری روح کمزور ہوگی تو کیا ہوگا، بہت سے آدمیوں کو کیا یہاں سے 3 گھنٹے میں نکلے رہتے کو تو نہیں مشکل سبق پڑتا، مجھے کیا ہوگا، نہیں مشکل ایسا دیکھے تو ہم نا ڈر خوف ہوتا ہے کہ ابھی کی روح میں وقت کی طاقت نہیں ہے کہ وہ راتوں کو گھومے، وہ راتوں کے لیے یہ ہے کرے۔ اب ویسا دوسرے کو بھی کیا ہوتا ہے، اگر تمہیں طاقت اور رکھنا، اللہ کا ذکر کرے، درود پڑھے تو طاقت ہو رہتی۔ اور امنا کیا ہے، یہ بلایات کا، یہ جنات کا، یہ بیماریاں کا افیکٹ نہیں ہو۔ اس کے بعد بزرگان دین کیا کرے، یہ خانقاہ کو بھی ایک کالج، ایک اسکول کے سرکا بنائے، جو آتا ہے مرید بن کو ایڈمیشن، ہاں ہمارے خانقاہ میں آپ کو مرید بننے 100 روپے جو 500 روپے، یہ سب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ جب آتا ہے غوث پاک کا جو حکم، جو سند ہے، وہ سند کے تحت میں جو غوث پاک کی اجازت سے ان سامنے مرید بنائے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نور سرکار مدینہ میں تھا، سرکار مدینہ کا نور مولا علی میں آیا، پنجتن پاک میں آیا، اس کے بعد ہوتا ائمہ اہل بیت میں غوث پاک کے پیر و مرشد حضرت مبارک المخزوم میں بعد غوث پاک، اب غوث پاک سے ان کے خلیفے ہوتے وہ تمنا جو امانت، وہ امانت آتے جب مرید کو ہاتھ میں ہاتھ دیتا، وہ امانت جا کو کیا کرتے، وہ مرید کے دل میں آتے، وہ مرید کے دل میں آتے۔ جب دل میں آ گئی تو انہیں کیا سمجھ گیا، انہیں ہو جاتا سو انہیں غوث پاک کے گھر والا، غوث پاک کے گھر والا ہوا۔ اب جب غوث پاک کے گھر والا ہوا تو اس کا کام کیا رہتا ہے، غوث پاک کے گھر میں رکھو، انہیں آنکھوں غوث پاک کی سنگت میں رکھو، انہیں اپنے آپ کو، اپنی روح کو طاقتور بنا، ان کی روح کو طاقتور بنا۔ اور مقصد کیا رہتا انہیں بننے کا، انہیں آپ کو مسلمان رہتا سو انہیں مومن ہونا، مرید بنیا تو اس کی محبت میں اضافہ ہونا، اس کی نیت میں اضافہ ہونا، اس کے عمل میں اضافہ ہونا۔ انہیں نہیں ہوا تو اس کے عمل میں اضافہ نہیں ہے، اس کی محبت میں اضافہ نہیں ہے، ذکر میں اضافہ نہیں ہے، انہیں فرائض میں اضافہ نہیں کر رہا ہے، تو انہیں بیکار جیسا ایک آدمی جا کر ایڈمیشن کر کے اس کا بچہ پڑھ رہا نہیں، پڑھیا نہیں کر کے بولے تو کیا بھی فائدہ نہیں، فیل ہو جاتا۔ اب انہیں جا کے اس کا باپ لڑ سکتا ہے، انہیں کیا بولتے ہیں ٹیچر، انہیں پرنسپل بولتے ہیں، دیکھ باپ میرے اسکول میں 1000 بچے ہیں، 1000 بچے نہیں، 1000 بچے میں کلاس میں 50 جنے، 50 جنے میں 13 بچہ پاس نہیں ہوا تو ہماری کیا فالٹ، 40 کروڑ جنے پاس تو ہو رہی۔ ایسا خانقاہ کی کسی کی فالٹ نہیں، خانقاہ کی کوئی غلطی نہیں۔ انسان اپنی اپنی غلطیوں کو لا کر جو چیز جو پانا، اس کے دل میں ایک ضد آنا، اس کے دل میں ایک تمنا آنا۔ میں گیا غوث پاک کے سلسلے میں، صحیح سلسلے میں، سند یافتہ سلسلے میں گیا، اگر میری روح کو تقاضا نہیں ملا، میرے زبان میں تاثیر نہیں ہے،
میرے رتبے میں بلندی نہیں ہے، میرے خبر کا سامان تیار نہیں ہو رہا، میرے محشر کا سامان تیار نہیں ہو رہا ہے، تو فائدہ کیا ہے خانقاہ کو آنے؟ فائدہ کیا ہے؟ آدمی اگر جا کو اپنے اعمال کو گرا رہا ہے تو ویسے خانقاہوں کو ویسی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ اپنے اعمال کو پڑھنا، اپنے درجات بلند ہونا، یہ ایک وارم آیا دوسرے وارم ہونا، اپنے آپ کو سوچنا کہ خدا کی قسم میرے درجات میں بلندی ہے، میرے اہل بیت کی محبت میں بلندی ہے، میرے سرکار مدینہ کی محبت میں بلندی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بلندی آ گئی تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر، درجات کو بلند کرا۔ یہ کو ہمیں آتے سو خانقاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ خانقاہ بنیاں بناتے، خانقاہ میں کیا ہوتا سو ولی بناتے سو، اور یہاں پر آ کر توشہ، کہاں کا توشہ؟ دنیا کا۔ یاد رکھو خانقاہ دنیا کے واسطے میں، دنیا کی دولت ہونا، تمہیں جانا کارخانے کو جانا، فیکٹری کو جانا، کاموں کو جانا، وہاں تمہیں پیسے ملتے سو۔ یہاں خبر کی تیاری، خبر میں تمہیں کیا چیز ہونا؟ خانقاہ سے ملتی سو۔ محشر میں کیا چیز ہونا؟ خانقاہ سے ملتی سو۔ میزان ہوتا ہے، میزان میں کیا چیزاں ہونا؟ خانقاہ سے لینا سو۔ پل صراط ہوگا، پل صراط کے اوپر کیسا چلنا، کیا چیزاں ہی، کیا چیزاں کیا سکھاتے سو۔ یہ سلیبس ہمارا سلیبس کیا ہے تو خانقاہ کا، یہ خبر کا، محشر کا، میزان کا، پل صراط کا، یہ ہمارا سلیبس یہ ہے۔ تمہیں یہاں صرف اور صرف اپنی آخرت بنانا ہے۔ اگر ہمارا مطلب دنیا بنانے آیا، خدا کی قسم خانقاہ سے دنیا جو مطلب ہے، دنیا نہیں بنتی۔ دنیا یہ صرف اور صرف اگر تمہارا دین اچھا ہے، دین کے صدقے میں ہمارے دل میں آیا اچھا میری آخرت سمجھ لی، آگے یا اللہ مجھے دولت دے یا شہرت دے یا کچھ بھی دے تاکہ میں غوث پاک کا نام بڑھا سکوں، تو اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں دولت دیتا ہے۔ غوث پاک کے صدقے میں اب صحابہ بھی سرکار پیٹ کو بنتے پھرتے پریشانی کی حالت میں پھرتے، کھانے کھانا نہیں، فاقے تھے۔ صحابہ کو بھی ایسے تھے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی صحابہ جا کو یا رسول اللہ دنیا کی دولت کے اوپر پوچھے کیا؟ کون بھی صحابہ پوچھے یا رسول اللہ مجھے دنیا کی دولت دو، مجھے دنیا کی بلڈنگاں دو، کوئی صحابہ نہیں پوچھا۔ جا کو بیٹھتے یا رسول اللہ ہماری آخرت اچھا کر دو، ہماری آخرت اچھا کر دو، ہم نہ یا رسول اللہ تمہیں جنت دے دو، یا رسول اللہ مجھے محشر کا عذاب کم کر دو، میرے قبر کا عذاب کم کر دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جاتے کبھی بھی اپنی دین پوچھتے، اپنی آخرت پوچھے اے صحابہ خالی تم نے آخرت ہی چھونا کیا؟ خالی تم نے آخرت ہی چھونا؟ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو زندگی بڑی چھوٹی ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی میں اگر ہمیں تکلیف آج پڑ لے تو خدا کی قسم یہ لاتعداد زندگی ہے، لاتعداد ہزاروں لاکھوں سال کی زندگی۔ خبر کی زندگی یہ نہیں سمجھنا کہ اب بیچ کرو۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، آج بھی دنیا میں، آج بھی دنیا میں موجود ہیں، کچھ ہے عرب کے عرفات کے دفن ہی گئی، نظر سری لنکا میں دفن ہی، بہرحال کہاں کی دفن ہے، مگر آج بھی آدم علیہ السلام خبر میں جنت میں نہیں ہوں۔ جنت اور دوزخ محشر کے بعد ہوگا، جنت اور دوزخ محشر کے بعد، آج بھی انہیں خبر مبارک میں۔ اس کے بعد شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سارے نبی بھی آج خبر میں موجود، خبرہ میں 300، انہوں جنت کو گئے نہیں نہ کہیں پر دوسرا اللہ تعالیٰ ٹھکانہ گئے، خبر میں ہی۔ خبر میں کیا کریا؟ ان کے اعمال اچھے تھے، ان کا کام اچھا تھا، اللہ تعالیٰ خبر میں سے کھڑکی کھولا جنت کی، وہ کھڑکی میں سے جو بھی ہونا ان کو کھانا پینا کپڑے، ان کی زندگی کا جو بھی خبر کے اندر انہوں ہزاروں سال، آج سال آدم علیہ السلام لاکھوں سال پہلے، آدم علیہ السلام کتنے بھی لاکھ سال پہلے پیدا ہو، آج بھی خبر میں، قیامت تک بھی رہتی۔ جب قیامت آتی ہے، قیامت کے دن سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا، بعد میں اللہ تعالیٰ سب کو پوچھ تاچھ کر کو، بعد میں محشر، میزان، اس کے بعد پل صراط کے بعد جنت، اس کے بعد جنت۔ اب وہ آدمیاں بھی ہزاروں لاکھوں سال سے خبر میں، اب ہمارے غوث پاک بھی ہوں دے، خواجہ بھی ہوں دے، دنیا کا کوئی بھی ولی ہوں دے، چاہے مومن ہوں دے، سب جنے خبراں میں چل۔ اب خبراں کی زندگی کہتے 1000 سال کی زندگی، معمولی کیا، اب مر گئے، ہمیں بھی مرے تو ہمیں بھی یہ نہیں سمجھنا سیدھا ہمیں جنت میں جاتے، نہیں، جنت کو جانے سے پہلے خبر کی لحد کی زندگی بڑی زندگی۔ اب لحد کی زندگی میں برابر ہمیں خالی یہاں سے اگر مزدور کو گئے، منڈیا کو گئے، کھانے کے وقت کو ہمیں انتظام کر لے جاتے، پکا لے جانا کی، تاج ہوٹل میں کھانا کی، سہارا میں کھانا کی، پورا پلان سے جاتی کہ یہ ٹائم کا کھانا بھی ہونا مس نہیں ہونا۔ اگر ہمیں اتنا حساب کتاب 2 اوور 3 اوور 4 اوور کی زندگی میں اتنا کیلکولیشن کرتی کر بولے تو ہزاروں سال خبر میں جا کے بیٹھنا نا، اتنا کیلکولیشن کون کرے؟ یہ خانقاہ سکھاتا سو ہو تم نے خبر کی زندگی اگر آگے بڑھانا، اگر وہاں بھوکے نہیں رہنا، اگر وہاں ہمیں ننگے نہیں رہنا، اگر ہمیں عذاب میں نہیں رہنا، تو یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اہل بیت کی محبت کرو، ان کی عقیدت کرو،
خدا کی قسم ان کے صدقے میں ہماری لہر کی زندگی پار ہوگا، محشر کی زندگی۔ یہاں تک رسول اللہ کے بڑے فرمانا قرآن کے، اگر خالی ایک محشر کا ایک دن، محشر کا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، 50,000 سال کا ایک دن، خالی ایک دن، ہاں ہمارے جو دنا ہیں 50,000 سال، ہمیں تو جیتے نہیں 60 70 80 90 100، زیادہ سے زیادہ 100 دنیا کے اندر آج کل 100 چل رہا، زیادہ 100 کے اوپر بھی نہیں، 60 کے اوپر جا رہا نہیں، بہت بڑے آدمی رہے تو 100۔ جو عربی میں کیا کرتی ہیں، امام حسین جو 3 تاریخ کو انشاءاللہ ہو جانا، 3 تاریخ کو وہاں پر ایک امام حسین کا روزہ، تقریباً 4 کروڑ آدمی، کہتے ہیں 4 کروڑ آدمی حج کو جاتی ہیں۔ حج اکبر ہوتا ہے 50 لاکھ آدمی، حج اکبر آیا تو 50 لاکھ آدمی کعبے کو جاتے سن، دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ کرتے، اس سے بڑی گیدرنگ 4 کروڑ کا کو بولے تو تمہیں 50 لاکھ 8 بار ڈالنا، کتنے بار؟ 8 گنا زیادہ آدمیاں امام حسین کے روزے کو جاتے، دیوانے وار جاتے، چلنے کو یہ کم سے کم یہاں سے 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر ٹریفک جام، امام حسین کے روزے کو جانا تو بولے چلے جانا، بغیر پاؤں کے اوپر چپل پہنے، ریگ لگ آدمیاں چلنے دور کی بات، ذرا ذرا آدمیاں کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ریگ لگ جاتے، بڑے بڑے بڈیاں کم سے کم 100 سال 125 سال 150 سال وقتے بڈیاں بھی آتی امام حسین کے روزے کے اوپر حاضر کی حاضری دیتی۔ بزرگان دین فرماتی کہ حسین کا ایسا روزہ، حسین علیہ السلام کا روزہ ایسا ہے، ان کی زیارت ایسی ہے، ان کی جگہ ایسی ہے کہ جو بھی انسان اس روزے کو جا کر زیارت دیتا، جتنا وقت انہیں امام حسین کے روزے میں، ان کی محفل میں یا ان کی مجلس میں اور یا ان کے کام میں لگایا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سے وہ وقت نہیں نکالتا، وہ وقت نکالتا نہیں۔ تمہیں سمجھو ایسا تو بولو تو 4 دن ہوا امام حسین کے روزے کو جانے، 4 دن ہوا، وہ 4 دن میں خرچ کریا تو میری زندگی میں سے نکلتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا، وہ 4 دن کو اضافہ کرتا تھا۔ ایسا ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ محمد عبداللہ، بڑے عاشق ہے امام حسین، دربار حسین میں کبھی بھی تھے، جھاڑ لے کو پوچھ لے کو، بڑی محبت۔ یہ وقت ایسا بادشاہ آیا، سالم بادشاہ آیا، بولا یہ حسین والے سبھی نکلو، سب باہر نکلو، یہ خبریں سبھی توڑنا، وہ آرڈر نکالے۔ اس کی فوج آئی، بولی امام حسین کے جو بھی چاہنے والے ہیں سبھی نکالنا ہے، سبھی نکلنا نہیں بولو تو قتل کرنا۔ ان کو آئے وقت دیا، 3 دن کے وقت کے اندر تمہیں نکلتے رہنا۔ اب انہیں بڑی عاشق، انہوں بولا میرے دربار کو چھوڑنے نہیں دل پڑتا، جاتی دربار سے بالکل باہر نکلتی، پھر بولے کو آپ کو پڑ جاتی، 1 دن 2 دن 3واں دن ایسا ہوا کہ جا کو دربار سے جا کو مل رہی امام حسین علیہ السلام سے ملتے جا کر خبر مبارک امام حسین کی، یا حسین خدا کی قسم میرا دل نہیں لگتا۔ خبر میں سے آواز آئی، اے محمد عبداللہ تمہیں فوراً یہاں سے نکلو، تمہاری جو بھی تمہارا خاندان ہے یہاں سے نکلو، اگر تمہیں نہیں نکلیں گے تو یہ ظالمہ کے بچے تمہارا پورا قتل کر ڈالیں گے، خون کر ڈالیں گے اور تمہیں سبھی مر جائیں گے، تمہیں حکمتاً یہاں سے نکلو۔ بولتے خدا کی قسم یا حسین آپ کے دربار سے بڑھ کر کوئی دنیا میں دربار نہیں دیکھا۔ پوچھے یا حسین میرے دربار میں تمہیں کیا دیکھے، میرے دربار میں کیا دیکھے؟ میں دیکھتا ہوں کہ کعبے میں بھی، یہاں تک مدینے میں بھی ساری کائنات کے لوگ مدینے کی طرف، کعبے کی طرف دور تڑپ کر مر کر لوگ جاتے ہیں، مگر یہاں دیکھتا ہوں کہ مدینے والا خود یہاں پر آتا، مدینے والا تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت خدا آباد۔ مدینے والا خود یہاں پر آتا ہے، ساری لوگ یہاں پر زیارت لینے آتے ہیں تو سرکار مدینہ خود یہاں پر زیارت لیتا ہے۔ اب جب سرکار دو عالم یہاں پر آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ سارے انبیاء مرسلین سرکار کے پیچھے آتے ہیں، سارے نبی اور غوث و قطب آپ کے پیچھے آتے ہیں۔ سرکار مدینہ یہاں پر دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر سب سے افضل آپ کا روزہ دکھتا ہے۔ یہاں پر جب سرکار مدینہ موجود ہے تو فرشتے ملائکہ آسمانوں سے آ جاتے ہیں، خود یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ یہاں پر موجود کرا لیتا ہے۔ تو انہوں بڑا تڑپے امام حسین کی آواز سن کر، تب امام حسین قبر مبارک سے اٹھے، بولے بیٹے تمہیں جاؤ، میں جاؤ، بولے اس سے بڑی جگہ نہیں ملتی دنیا کے اندر۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک چیز دیتا ہوں تمہیں، یہ چیز کو اگر مکمل تمہاری زندگی میں اگر استعمال کریں گے تو تمہیں یہ جگہ مل جائے، ایسی جگہ مل جائے۔ پوچھے یا حسین ایسی جگہ کہاں ہے؟ بولتے ہیں جہاں پر میرا نام لیا گیا، جہاں پر میری مجلس گئی، جو یہاں پر میری محفل ہوتی ہے، وہ محفل، وہ مجلس، وہ جگہ میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے، میرے حرم کا جگہ درجہ رکھتی ہے۔ اگر تم وہاں نہیں آ سکے، اگر اسے مجلس حسین میں چلے گئے
جہاں پر حسین کی بات ہے وہاں پر چلے گئے، سمجھ لینا وہ امام حسین کی قبر مبارک کا حرم کے برابر ہے، اور جو درجہ وہاں پر ہے یہ درجے کے برابر۔ اب خان خاں اس کے واسطے اللہ کے رسول بولے کہ خان خاں کیا چیز، خان خاں کیا آدمیاں کھیل سمجھتے، خان خاں کو ایک وید بھی سمجھتے۔ خدا کی قسم سرکار کی زبان، جس زبان سے قرآن آیا، جس زبان سے ہمیں قرآن آیا، کس کی زبان سے؟ تمہیں سنے کوئی دنیا کے اندر نبی سنیا، کوئی صحابی سنیا؟ سرکار بولے قرآن ہوگا، وہی زبان سے بولے۔ خدا کی قسم یہ جو امام حسین کا جو مرتبہ، یہ بلندی ہے، اللہ عالم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خانخواہ وہ چیز ہے، یہ بیوت علی و فاطمہ، یہ علی اور فاطمہ کا گھر، کس کا گھر ہے؟ علی اور فاطمہ کا گھر۔ اب علی اور فاطمہ کا گھر رہا تو حسن حسین کا کیا ہوا؟ ان کا بھی گھر ہوا، انوچ ان کے اولاد۔ خانخواہ وہ جگہ ہے، اس کے واسطے سرکار وہ زمانے میں بول کو چھوڑا لے، خانخواہ علی اور فاطمہ کا گھر، اور یہ گھر کو آنا امام حسین کے حرم کو آنے کے برابر۔ اس کے واسطے بزرگان دین فرماتے تو دوسری جگہ تمہیں ناچ ڈالو، خود ڈالو، مگر جو چیز ہمیں اسے منسوب کر ڈالے وہ جگہ کو آپ کو ذکر کرنا، ان کی یاد کرنا، یہ افضل۔ یہ پہلے کیا تھا؟ یہ پتل ایس پی روڈ میں ملتا تھا، آدمیاں اس کے اوپر چلتے تھے، پتل کی شیٹ تھی، چڑھتے تھے، ریاض بھی کرتے، کیا بھی کرتے تھے، مگر جب ہمیں منسوب کر کو یہاں ایک پنجہ رکھو، یہ اس کے اوپر علی کر کو نام لکھ ڈالے، آج وہ پتل کی اس کے اوپر آدمیاں ساری دنیا جھوکتی ہے اس کے اوپر۔ جب انہیں منسوب نہیں تھا اس کے نام سے تو پلیٹ پڑ لیتی، پورے گایاں بھی بیلاں بھی آدمیاں اس کے اوپر چلتے تھے نا۔ جب ان سے منسوب کر ڈالے تو اس کا درجہ آج کیا ہوگا؟ افضل ہوگا، کسی بھی نہیں اسے افضل سمجھتے ان کے پاس نہ، ہاں جاگو بنجے سے نسبت لگے تو ہم زیادہ محبت، زیادہ ہمارے کام زیادہ ہو، تو یہ منسوب جس جگہ کو کر ڈالتے ہیں تو خدا کی قسم اس کا درجہ بدل۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، آل حسین انصار حسین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ 3 تاریخ دسمبر 3 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کی عربی چہلم، کئی کو چہلم کر کے بولے تو امام حسین علیہ السلام 40 روز کربلا میں بے سر نہیں سو، خالی کھڑے مبارک اور سارے 72 شہداء کی لاشیں پورے بے کفن پورے پڑے تھے، اور یہ 40واں دن آپ کو امام حسین کو 72 شہداء کو دفن کرے، دفن قبیلہ جا کو دفن کرے۔ اس کے واسطے جس دن وہ دفن ہوئے وہ دن بہت معتبر ہے، جیسا کربلا کا دن عاشورہ ہوتا ہے، ایسا بزرگان دین کے نزدیک، کیونکہ جب امام حسین کو دفن کیا گیا، لاش مبارک کو جب خبر کھودی گئی تو لوگ جب امام حسین علیہ السلام کی لاش کو نیچے اتارے تو خبر میں سے ہاتھ نکلے، آدمیاں کیا کرتے چھوڑ کو بھاگے، آدمیاں کیا ہوتا دیکھے بھاگے، ندائے اے لوگوں ہٹ جاؤ۔ ان کی ماں سے ایک بزرگ کرتے ہو کیا تو کون ہے؟ تو خبر میں پہلے اتر کر بولتا میں خبر میں انسان نہیں، میں خود اللہ تعالیٰ ہوں۔ تو یہ چیز، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے واسطے ہمیں یاد رکھنی ہے، ہماری تو اوقات نہیں وہ سب چیزیں کرتے ہیں، بس ان کی خوشی میں خوشی کر لو، غم میں غم کر لو، ان کے نام کو پلا لو، وہ ہماری نظر نہ ہماری، ہمیں ہوتی اوقات والے کہ ہمارے نمازوں کو ناز، ہمارے روزے کے ناز، ہمارے ذکروں کو ناز، بس ناز ہے تو امام حسین کے صدقے کے اوپر ناز، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ 3 تاریخ کو انشاءاللہ امام حسین کی یہاں پر چہلم ہے، اور اس دن یہاں بھی ہمارے مدور کے خانقاہ میں بھی وہاں بھی اس دن چہلم ہے۔ جو بھی آنا بنگلور والے یہاں، باقی کے جو مدور والے یہاں آئیں وہاں انشاءاللہ آنے کی کوشش کرو، حسین کے بارے میں سنو، حسین کی فضائل سنو، کیونکہ ان کا سننا ہمیں اہل شباب الجنہ کی چیز ہے، اہل شباب الجنت، ان جنت کے سردار۔ اب سرداروں کا نہیں سنے تو فقیروں کا سنتے، بھکاریوں کا سنتے، پورے دنیا کے بڑے رہے تو بھی امام حسین کے پاس جائے، بڑے سے شیخ رہا تو بھی امام حسین، غوث سے بات بھی رہے تو امام حسین، خواجہ رہے تو بھی امام حسین کی جوتی کے پاس گئے تو سبھی جاتے ہیں۔ احسان جو کریا دین کے اوپر، جو اپنے خون کو دیا، پہلے ان کا احسان ادا کریں گے، پہلے ان کا احسان کیسا ادا کرنا، بس یہ چھوٹی موٹی محفل کرتے ہیں ہماری اوقات کی برابر انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میلاد کا مہینہ شروع ہونے والا، میلاد کے مہینے میں ساتھ میں میلاد النبی بھی ہمارے وکیل صاحب کی مولود بھی کریں انشاءاللہ، ڈیٹ ان قریب انشاءاللہ اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمیں بھی سرکار دوارا کی مولود بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ہمارے وکیل ہیں ہمارے پیر و مرشد کی میلاد صدر بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ ڈیٹ ان قریب نیکسٹ جو ذکر ہے انشاءاللہ ہونے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ، نماز کے لیے کریں۔
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد والوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ اکبر